الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم بزرگ و دوست اور عزیز ساتھیوں، ماہ مقدس، ماہ مبارک رمضان المبارک ان قریب اس کا آغاز ہونے والا ہے، اور ہم اور آپ سب لوگ اس کے لیے دعا فرمائیں. ابھی چونکہ ایک دن بیچ میں واقع ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی اس کا آغاز ہو جائے، کیونکہ 29 تاریخ ہے، آج امکان تو ہے، لیکن پھر بھی بہرحال جب تک ماہ مقدس کا آغاز نہ ہو جائے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس تک ہم سب کو پہنچا دے اور اس کے اندر ہم سب کا داخلہ کر دے. یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کا اور قرآن پاک کا ایک خاص تعلق ہے. سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت میں نے کی، اس کے اندر اس کا جو تعلق ہے اس تعلق کو بیان کیا کہ تعلق اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن مقدس کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا گیا. اگرچہ قرآن پاک وہ تھوڑا 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، لیکن لوح محفوظ سے اس کو جو نازل کیا گیا، وہ ایک سال جو نازل کیا گیا، وہ ماہ مقدس کے اندر نازل کیا گیا. تو یہ اس کا ماہ مبارک کا قرآن پاک سے خاص تعلق ہے، اور گزشتہ جمعے میں نے اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ ماہ مقدس اور قرآن پاک کا تعلق ہے، لہذا اس مہینے کے اندر ہم سے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے. دور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے تھے اور حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. ہر سال دور فرمایا کرتے تھے، اور جو آپ کے وصال کا آخری سال تھا اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا. تو لہذا اس ماہ مقدس سے قرآن پاک کا خاص تعلق ہے. اس ماہ مقدس کے اندر ہم سے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اگرچہ دوسری عبادتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن قرآن پاک کو خاص طور سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اور تلاوت قرآن پاک کی اگر ہمارے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہم نے اس کو سیکھا ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو سمجھ کر تلاوت کریں تو اور اچھی بات ہے، مزہ بھی آئے گا. لیکن اگر ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے سمجھنے کی، ہم نے سیکھا نہیں ہے، تو محض اس وجہ سے کہ بھائی ہمیں سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے، لہذا تلاوت کرنے سے فائدہ نہیں، یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. میں اسی بات پر عرض کر رہا تھا
کہ یہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ بھائی قرآن پاک چاہے 10 پارے تلاوت کر لو لیکن ترجمے کے ساتھ تلاوت کرو، 10 قرآن پاک رمضان میں ختم نہ کرو، 10 پارے کر لو ترجمے کے ساتھ کرو۔ یہ ٹرینڈ چلایا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک سے دوری کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ تو اس کا اصل مقصود ہے ہی، لیکن بذات خود قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی مقصود ہے۔ میں یاد کر چکا ہوں تفصیل سے گزشتہ جمعے میں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن پاک لے کر کے نازل ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو یاد کرنے کی بہت فکر ہوتی تھی اور جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جاؤں، کوئی حرف بھول نہ جاؤں۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ دیتے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً جو ہے اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی حرف چھوٹ نہ جائے۔ اب قرآن پاک، ایک تو قرآن پاک اس کا بوجھ اور وحی کا بوجھ، وحی کا ایسا بوجھ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی تھی، ایسا وحی کا بوجھ۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران کے اوپر رکھا تھا، قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ران پھٹنے کو تیار ہو جائے، پھٹنے نہ لگے۔ یہ بوجھ قرآن پاک کا، جس جانور کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، وہی اگر نازل ہونی شروع ہو جائے تو وہ جانور بیٹھنا شروع ہو جاتا۔ تو وحی کا بوجھ اور پھر یہ فکر کہ کوئی لفظ بھول نہ جاؤ، کوئی حرف رہ نہ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشقت اٹھاتے تھے۔ یہ مشقت اللہ کو دیکھی نہیں گئی، چنانچہ قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے، لتعجل به، اس وجہ سے تاکہ اس کو جلدی جلدی میں یاد کر لوں، کوئی حرف رہ نہ جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ یہ آپ کا کام نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو محفوظ کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کو یاد کرانا، اس کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کو یاد کرانا، اس کو محفوظ کرانا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، وہ طریقہ محفوظ کرانا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن، کہ جب قرآن آپ کے سامنے پڑھا جائے، جب ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھے، ہم سے مراد یعنی ہمارا جو فرشتہ ہے جبریل امین، وہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو ان کے بعد جس طرح سے وہ پڑھیں اس طرح سے آپ قرآن پڑھیں، یعنی پہلے سنیں کہ جس طرح سے ہم پڑھیں قرآن پاک کو، جو طریقہ ہمارا پڑھنے کا ہے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس طرح سے پڑھیں۔ تو یہ آیت یہ ہمیں دو باتیں بتلاتی ہے، بلکہ آگے جو اگلا جو جملہ ہے آگے یہاں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما دی کہ قرآن پاک کو یاد کرانا، اس کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہماری ذمہ داری ہے بتانا۔ تو لہذا آپ پہلا کام تو یہ کہ قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھیے جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی کوشش تو یہ ہو۔
پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح سے نازل ہوا ہے، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے۔ اور رہا اس کو سمجھنے کا مسئلہ کہ ساتھ ساتھ اس کو سمجھ بھی لیا جائے، تو اگلی آیت جو فرمائی ہے اس کے بعد فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، آگے آیت اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ پھر اس کی توضیح، اس کو بیان، اس کی تفسیر وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ آیات جن کا جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، یہ بتلاتی ہے کہ قرآن پاک کو نہ صرف یہ کہ سمجھ کر پڑھا جائے، بغیر سمجھے بھی، بلکہ پہلے اس کو اس طرح سے پڑھنے کی فکر کی جائے کہ جس طرح سے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قَرَأْنَاهُ، کہ جس طرح سے ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ پہلے اس کو اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے اس کی تلاوت کریں۔ یہاں ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، جبھی ثواب ملے گا، جبھی فائدہ ہوگا۔ اگر سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے، ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے اس کو اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی توضیح، اس کا بیان، اس کی تفسیر، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو سمجھانا، اس کو محفوظ کرنا، اس کو یاد کرانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو یہ ٹرینڈ چلتا ہے کہ بھائی ایک رکوع پڑھ لو لیکن ترجمے کا ساتھ پڑھ لو، ایک پارہ نہ پڑھو، وہ بہتر ہے، یہ غلط ہے، اس کو ذہن سے نکالنا چاہیے۔ قرآن پاک اللہ کا ایسا مقدس کلام ہے کہ صرف تلاوت کے ذریعے سے بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نفع ہوگا، اس کے اوپر اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو ہم اس کو 10 نیکیاں دیں گے، اس ایک حرف کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے۔ اور اللہ کا یہ کریمانہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے بدلے دیتے ہیں، 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، تو ایک حرف جس نے پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رمضان میں تو اس کے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ ریٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، کئی گنا زیادہ اجر ملتا ہے، تو 700 گنا تک ملتا ہے۔ تو ایک حرف پڑھنے پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی ہم جتنی تلاوت کریں گے تو اربوں خربوں نیکیاں ہم اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتے ہیں۔ تو لہذا قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ کر کریں، اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو بغیر سمجھے بھی اس کی تلاوت کریں، لیکن جو اس کا طریقہ ہے اس طرح سے تلاوت کریں۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اللہ جو فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم پڑھیں اس طرح سے پڑھیں۔ اور وہ کس طرح سے پڑھیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر کے آہستہ آہستہ، صاف صاف، کہ سمجھ میں آئے کیا کون سا حرف پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، حضرت علی فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس کی تفسیر ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کی تجوید، کہ ایک حرف کو ہمیں کہاں سے نکالنا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے اندر اس کو ہمیں موٹا کرنا ہے، باریک کرنا ہے، اس کے اندر صفات لازمہ کیا ہے، اس کو کہاں سے نکالنا ہے، یہ اس کی صحیح ادائیگی۔ ہاں کو نکالنا ہے، ہمیں پتا ہے کہ حلق کے بیچ میں سے اس کو نکالنا ہے، الحمد الحمد، تو اس طرح سے ہم اس کو نکالیں، اس کی صفات کیا ہے، اس کے اندر پستی ہوگی یا سختی ہوگی، ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہے۔ الحمد اگر ہم نے پڑھا تو یہ غلط ہو گیا، تو یہ طریقہ غلط ہو گیا۔ الحمد اگر ہم نے نکالا تو اس کو بھی سینے اس حلق سے، لیکن یہ حلق کے بیچ سے نیچے سے نکال کے سینے کی طرف سے الحمد، لیکن ہمیں اس کو کہاں سے نکالنا ہے؟ حلق کے بیچ سے نکالنا ہے الحمد۔ تو اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو تجوید الحروف، حروف کی تجوید، وہ معرفت الوقوف، اور وقوف کا پہچاننا، وقوف کے مقام، کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اس کی کیفیات، کس طرح سے وقف کرنا چاہیے، کہیں زبر آیا تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، کہیں 2 زبر آ گئے تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے اندر ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مقصد کہ قرآن پاک ہم جو تلاوت تو کرتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اللہ جو فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم پڑھیں اس طرح سے پڑھیں، آپ اس طرح نہیں پڑھتے ہم، یہ ہے کمی ہماری، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نہ ہمیں تجوید الحروف اس پر عمل کرتے ہیں،
اور معرفت الوقوف پر بہت ہی کم، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف کرنا ہے نہیں کرنا، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ سیدھے سیدھا پڑھتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، پتہ ہی نہیں کہ یہ اور یہ ایک ایک زبر جو پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ وہاں دو زبر ہے، الم نجعل الارض مہادا ہے وہاں، والجبال اوتادا ہے وہاں، آپ ایک ایک زبر پڑھتے جا رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے کیوں پڑھ رہے ہیں آپ ایک ایک زبر؟ بھائی ایک زبر تو اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ یہاں دو زبر ہے، اور تجوید کا قانون یہ ہے، تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وقف کرنا ہے تو دو زبر کو الف سے بدل دینا ہے، الم نجعل الارض مہادا، وقف اگر کرنا ہے، اور وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا، اسٹاپ، یہ جو ہے وقف کا مطلب ہے۔ اگر آپ اس کا جو ہے قاعدے پر تو عمل کر رہے ہیں لیکن آپ وقف نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ کو مہادا پڑھنا ہے تو وہاں رکنا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، رکنا ہے۔ اگر آپ نہیں رک رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ اس لیے کہا کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یہ کیفیات ہے وقف کی کہ کس حالت میں وقف کرنا ہے۔ مقامات کو چھوڑیے، ان کا تو معنی سے تعلق ہے کہ کس لفظ پر ہمیں رکنا چاہیے، کہاں جملہ پورا ہے، کہاں نہیں پورا ہے، کہاں رکنا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن کیفیات پر کم از کم ہم عمل کریں۔ تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھائیں جس طرح سے نازل کیا گیا۔ بہرحال وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، اور چونکہ کل سے رمضان شروع ہو جائے گا، آج سے بھی شروع ہو سکتا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش میری ہے اللہ کا مقدس کلام، جیسے میں نے عرض کیا اللہ کا مقدس کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ اس کا ایک لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے، ایک حرف ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس کو یاد کرنے کی وجہ سے کوئی لفظ نہ چھوٹ جائے، کوئی حرف نہ چھوٹ جائے، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے، مشقت میں ڈالتے تھے، لیکن ہمیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف تو دور کی بات، ایک ایک آیت، ایک ایک صفحہ چھوڑ کر کے چلتے تھے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو حفاظ کرام جو یہاں پر موجود ہیں اور حفاظ کرام کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے، جو مقتدی ہیں، ان سے گزارش ہے، ایک مہینہ آتا ہے سال کے اندر، یہ ہمارے گناہوں کی دھلائی کے لیے آتا ہے، یہ ہمارے قلوب کی سروس کے لیے آتا ہے، اور قرآن پاک کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق ہم پورے مہینے پڑھ کر کے تراویح کے اندر، غیر تراویح کے اندر اپنے قلوب کی صفائی کرا سکتے ہیں، اپنے قلوب کی سروس کرا سکتے ہیں۔ لہذا کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ پورے مہینے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ ہمارا جو چلن ہے 10 دن کا، 5 دن کا، یہ بہت ہی غلط ہے۔ 10 دن میں یا 10 دن سے کم میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، میں بار بار ہزار عرض کرتا ہوں، قرآن پاک ہرگز نہیں پڑھا جاتا، بالکل نہیں پڑھا جاتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قرآن پاک جو 10 دن میں سنا رہا ہے وہ نہیں سنا رہا ہے، وہ پڑھی نہیں رہا۔ بھائی 3 پارے روز کے بھی اگر مان لیے جائیں، آپ 3 پارے 1 گھنٹے میں، سوا گھنٹے میں پڑھ رہے ہیں تو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ جو پڑھ رہا ہے وہ گنہگار ہو رہا ہے، جو پیچھے پڑھنے والے وہ سب بھی برابر کے اس کے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی گنہگار ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والے کو جو اجر ملتا ہے وہی سننے والے کو ملتا ہے، لیکن قرآن پاک اگر اس طرح سے پڑھا جائے، جو اگر گناہ کے اندر مبتلا ہے قرآن پاک پڑھنے والا تو سننے والے بھی۔ تو لہذا ماہ مقدس ہے، اس کی قدر کریں، اور خاص طور سے قرآن مقدس کی قدر کریں، اور اس کو اس کے اصول ضوابط کے مطابق پڑھنے کی فکر کریں۔ ایک مہینہ آتا ہے، ایک مہینے میں اگر ہم اپنا وقت نکال کر کے اپنے کاروبار کو ادھر ادھر کر کے اگر اللہ کے لیے اس کو فارغ کرنے، ہمارے اوپر کوئی قیامت میں ٹوٹ پائے گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت رہے گی سنت اللہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔